صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ایک الف آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا، الف جس کو آج کی زبان میں اے کہہ سکتے ہیں. اے اور بی کا فرق نہیں جانتے تھے. دنیا نے سب سے زیادہ فالو کس کو کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا. اللہ چاہتا تو سکھا سکتا. The Prophet ﷺ did not know how to read nor write. But Allah says the bulk of them were unlettered. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. It is Allah who sent a messenger amongst the unlettered, one from amongst them to them. So the bulk of them were unlettered. He was honest enough to say, I am unlettered. اللہ کے نبی کا یہ معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اب یہ میرے ہاتھ میں الجامع الاحکام القرآن تفسیر قرطبی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 365 ہے، اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 کی تفسیر کے اندر اس کے اندر امام قرطبی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك. حبیب اس سے پہلے آپ نے ان کو تلاوت کر کے نہیں بتائی اور نہ ہی آپ نے ہاتھوں سے ان کو کچھ لکھ کے دیا تاکہ شک کرنے والے لوگ شک میں مبتلا نہ ہو جائیں. حضور علیہ السلام نے کبھی کوئی تحریر اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کی یا اپنی کوئی روایات حضور نے خود لکھ کر لوگوں کو نہیں دی. اس کی وجہ یہ تھی اگر مصطفیٰ خود لکھتے، فرمائے اذا لارتاب المبطلون، لوگوں نے کہنا تھا دیکھا مصطفیٰ تو خود ہی سے کتابیں لکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ تو آپ کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے ہیں. اور دوسری بات بخاری شریف کی روایت اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے، امام ترمذی اسے استدلال کرتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری. اب اس کے اندر حدیث نمبر 2699 ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے اندر حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ معاہدہ لکھنے والے تھے، انہوں نے لکھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. تو کافر کہنے لگے لا نقر بہا، حضور ہم آپ کو تو رب کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اگر ہم آپ کو رب کا رسول مانتے ہوتے تو ہمارے درمیان لڑائی کیوں ہوتی، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا رسول اللہ وانا محمد بن عبداللہ، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں. پھر فرمایا حضرت علی کے لیے سرکار نے فرمایا امحو رسول اللہ، علی یہ اس خط کے اندر اس معاہدے کے دستاویزات کے اوپر جو رسول اللہ لکھا ہے اسے مٹا دے. قال مولا علی فرماتے ہیں لا واللہ لا امحوکا ولا یا رسول اللہ، آپ اگر حکم فرمائیں گے علی اپنی گردن کٹوا دے گا، آپ انگلی کا اشارہ فرمائیں گے ہم جان دینے سے دریغ نہیں کریں گے، جدھر فرمائیں گے اپنے گھوڑوں کو دوڑا کر لے جائیں گے، کیسر و کسرا کے دروازے کھٹکھٹا دیں گے، ان کی گردنیں لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے. لیکن یا رسول اللہ آپ کے پاکیزہ نام کو علی کا ہاتھ مٹا نہیں سکتا. آپ نے ہاتھ جوڑ دی، یا رسول اللہ میں یہ نہیں مٹا سکتا. اگلے الفاظ صحیح بخاری کے سنیے، فرمایا فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پکڑا وہ جس میں لکھا تھا، فکتب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں لکھا ھذا ما قاد علیہ محمد بن عبد اللہ لا يدخل مکہ سلاح الا فی القراد والا یخرج من اہلها باحد ان اراد ان يتبع والا یمنع احد من اصحابه اراد ان يقیم بها. یہ اتنی لمبی عبارت مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں سے لکھی اور حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے. حدیث نمبر 2699 ہے، رسول پاک نے خود اپنے دست مبارک سے قلم چلائی اور وہ خط لکھ کے ان کو دیا، اور رسول پاک نے ساتھ جو رسول اللہ نے لکھا تھا حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹایا. اگلی روایت ذکر القاضی، یہ امام قرطبی پھر لکھتے ہیں سیدنا امیر معاویہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے لکھ رہے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا القی الدواتا وحرف القلم واقم الباء وفرق السین. حضور علیہ السلام بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہے تھے. میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کو ایسے لکھو، لفظ اللہ کو حسین کر کے لکھو، وحسن اللہ، فرماتے ہیں بسم اللہ کا جو اللہ ہے رسول پاک فرماتے ہیں اسے حسین کر کے لکھو، ومد الرحمن، اور فرمایا جو بسم اللہ الرحمن کا لفظ رحمان ہے فرمایا اس کو امیر معاویہ کھینچ کے لکھو، وجوید الرحیم، اور رحیم کو حسین انداز سے لکھو. تم کہتے ہو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، سرکار نے لکھ کے بھی بتا دیا، امیر معاویہ کو پڑھا کے بھی بتا دیا کہ مصطفیٰ بسم اللہ کی زبریں زیروں بھی کو بھی جانتے ہیں. اور اس کے بعد اگلی روایت میں وہ فرماتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم، امام قرطبی لکھتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم قرأ صحیفۃ لعیینۃ بن حصن، حضرت عیینہ بن حصن کا صحیفہ آیا، خط آیا، پیغام آیا، کتاب آئی، رسالہ آیا، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، واخبر بمعناها، اور اس میں جو لکھا تھا مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ میرے غلام اس میں یہ لکھا ہے. اگر پڑھنا ہی نہیں آتا تھا لکھنا ہی نہیں آتا تھا تو حضور نے یہ پڑھ کے سنایا کیسے. دوسری حدیث بخاری شریف کی امام قرطبی فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے بخاری کی روایت حضور نے فرمایا جب دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مکتوب بین عینیہ کاف الف فا را، کافر کے ہجے مصطفیٰ نے بتائے کہ غلاموں کافر کس طرح ہوتا ہے، پہلے کاف لکھا جاتا ہے، پھر الف لکھا جاتا ہے، پھر فا لکھا جاتا ہے، پھر را لکھا جاتا ہے. حضور نے اس کے ہجے بھی اپنی امت کو بتا دیے. اب اس سے زیادہ کیا تمہیں بتائیں کہ میرے مصطفیٰ پڑھنا بھی جانتے تھے، میرے مصطفیٰ لکھنا بھی جانتے تھے، اور پوری کائنات کے لوگوں کو علم کی خیرات مدینے والے کے دربار سے ملتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ کسی سے نہیں پڑھے، صرف اللہ سے پڑھے ہیں، تاکہ دنیا کا کوئی انسان نہ کہے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. اللہ کو یہ منظور ہی نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ تمہارا نبی میرا اسٹوڈنٹ ہے. نہیں،
अल्लाह ने नबी को सब कुछ खुद सिखा दिया। अर्रहमान अल्लमल कुरान,